نماز زاہداں سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است۔ زاہدوں کی نماز یہ ہے کہ وہ رکوع و سجود کرتے ہیں، اس کے برعکس عاشقوں کی نماز یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کو ترک کر دیتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام پیارے بہنوں بھائیوں کو السلام علیکم۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی سیون شریف میں آمد سے سیون کے حکمران راجہ جیت جی کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ سیون میں ایک مسلمان درویش کی موجودگی اس کے لیے مستقل عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ وہ درباریوں کے سامنے اپنے آپ کو بے خوف و بے نیاز ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر اندرونی طور پر بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ اکثر اسے تنہائی میں نجومیوں کے الفاظ کی بازگشت سنائی دیتی تھی۔ مہاراج، یہ وہی شخص ہے جس کے ہاتھوں آپ کی زندگی اور اقتدار کو شدید خطرہ لاحق ہوگا۔ راجہ جیت جی کئی بار اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کر چکا تھا، مگر ہر بار اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ آخر حاکم سیون نے اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو طلب کر کے ان سے مسلمان درویش کے بارے میں مشورہ کیا۔ بہت غور و فکر کے بعد تمام جادوگر ایک ہی نتیجے پر پہنچے اور ان سیاہکاروں نے حاکم سیون کے روبرو مسلمان درویش کی روحانی طاقتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، مہاراج، اس شخص کی اڑان بہت اونچی ہے، بدقسمتی سے ہمیں اس مقام تک رسائی حاصل نہیں۔ ہمارا علم و ہنر مسلمان درویش کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جادوگروں کے اس اعتراف پر راجہ جیت جی بہت برہم ہوا۔ جب تم لوگ میرے دشمن کو دفع نہیں کر سکتے تو پھر تمہارا وجود اور عدم وجود دونوں برابر ہیں۔ سیون کے ساحروں نے مقابلے سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ ہمارا عجز اپنی جگہ، مگر پھر بھی ہم مہاراج کو ایک مفید مشورہ دے سکتے ہیں۔ اگر اس ترکیب پر عمل کیا جائے تو بہت جلد آپ اپنے آپ کو دشمن سے چھٹکارا مل جائے گا۔ پھر جب حاکم سیون نے وہ ترکیب پوچھی تو جادوگروں نے اپنا تجویز کردہ نسخہ بتایا۔ اگر کسی طرح مسلمان درویش کے شکم میں حرام غذا داخل کر دی جائے تو اس کی ساری روحانی قوت زائل ہو جائے گی اور پھر ہمارے جادو کی شکتی اس پر غالب آ جائے گی۔ راجہ جیت جی نے جادوگروں کا مشورہ قبول کر لیا اور پھر کچھ دن تک مسلمان درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتا رہا۔ یہ حاکم کی ایک سیاسی چال تھی۔ وہ اپنے اس منافقانہ عمل سے یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس نے مسلمان درویش کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے۔ آخر راجہ نے ایک روز کسی حرام جانور کا گوشت پکوایا اور کئی خوان سجا کر مسلمان درویش کی خدمت میں بھیج دیے۔ خدمتگاروں نے حاکم سیون کی نظر قبول کر لی اور تمام خوان اپنے مرشد کی خدمت میں پیش کر دیے۔ یہ کیا ہے؟ شیخ نے خدام سے پوچھا۔ راجہ جیت جی نے آج فقیروں کی دعوت کی ہے۔ خدام نے دست برستہ عرض کیا۔ شیخ نے ایک خوان سے کپڑا اٹھایا۔ کھانا دیکھتے ہی شیخ کا رنگ متغیر ہو گیا، پھر چہرے پر غیظ و جلال کے آثار نمایاں ہوئے۔ خدام حیرت و سکوت کے عالم میں مرشد کی بدلتی ہوئی کیفیت دیکھ رہے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت و بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ یہ کہہ کر شیخ نے کھانے سے بھرا خوان الٹ دیا۔ مرشد کے اس عمل سے خدام پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر دوسرے لمحے زمین بھی لرزنے لگی۔ سیون شدید زلزلے کی لپیٹ میں تھا۔ زمین نے 2-3 کروٹیں لیں اور طاقت و اقتدار کا سارا کھیل ختم ہو گیا۔ ادھر شیخ کے سامنے خوان الٹا پڑا تھا اور ادھر راجہ جیت جی کے قلعے کی بنیادیں الٹی ہو گئی تھی۔ سینکڑوں منکرین حق ملبے میں دب کر ہلاک ہو گئے اور پھر کچھ دن بعد ان کی ہڈیاں گل سڑ کر رزق خاک ہو گئی۔ محترم دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ اہل بیت سے متعلقہ کاوش پسند آ رہی ہے تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو جنید مرتضیٰ چچر کو سبسکرائب کر کے حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں تاکہ ہم اہل بیت اور تصوف سے متعلقہ مزید ویڈیوز بھی آپ کے لیے لا کر آپ کے اور اپنے خود کے ایمان کو تازہ کر سکیں۔